अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर जावेद और आप देख रहे हैं QJM TV। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात रूनुमा होते हैं जो हैरत अंगेज़ होने के साथ साथ राज भी होते हैं और वो रहती दुनिया तक राज ही रहते हैं, उनकी कोई भी तोजी पेश नहीं की जा सकती। दोस्तों, अपने चैनल पर मैं आज से एक सिलसिला शुरू करने लगा हूँ हैरत अंगेज़ वाक़यात का, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरी आज ये पहली एपिसोड जो है ये बरमूदा ट्रायंगल से मुंसलिक 4 वाक़यात हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। मैं उनसे मुंसलिक 4 ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूँ जो आज तक राज़ी हैं, लेकिन अपने आप में वो इंतहाई पुरस्कार वाक़यात हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, बरमूदा तुकोन या बरमूदा ट्रायंगल का इलाका कल की तरह आज भी पुरस्कार है। इसके बारे में जो देवमालाई अंदाज़ की बातें कही जाती हैं वो अगरचे साबित नहीं हो सकी, मगर इसके बावजूद साइंसदान आज भी समझने से कासर हैं कि आखिर इस इलाके में बहुत से फ़िज़ाई और बहरी जहाज़ कैसे गायब हो गए। आज के तरक्की याफ्ता दौर में क्या ये मुमकिन है कि कोई चीज़ इस तरह गायब हो जाए कि इसके ढूंढने से भी कहीं इसका सुराग ना मिले? आप सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और ऐसा सोचना फितरी अमल भी है। इसका सबब यह है कि अब साइंसी तौर तरीक़ों से किसी चीज़ का सुराग पाना कदरे आसान हो गया और किसी भी चीज़ के अचानक गायब हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आपकी सोच दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जनूब मशरकी अमरीका से मुतसिल समुद्री इलाके में कई त्यारे और बहरी जहाज़ अमले और मुसाफिरों के साथ इस तरह गायब हुए कि इनका आज तक नामो निशान नहीं मिल सका। अब भी इस मामले में पुरस्कारियत के पर्दे पड़े हुए हैं। जी हाँ, इसी इलाके को बरमूदा तुकोन या बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। दुनिया भर के अखबारात और जराइद में बरमूदा की तुकोन के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि शायद किसी और इलाके की पुरस्कारियत के बारे में इतना ना लिखा गया हो। मामला इतना पुरस्कार है कि जदीद तरीन साइंसी तहकीकात की मदद से लाख कोशिश के बावजूद अभी तक इस हवाले से कोई ठोस बात नहीं की जा सकती। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं, इनका कहना है कि इस इलाके में बदरूओं का कब्ज़ा है और इस बात को पसंद नहीं करती कि वहाँ से कोई भी चीज़ या कोई ज़ी रूह गुज़रे, और इसलिए वो नाराज़ होकर त्यारों और बहरी जहाज़ों को इनके अमले और मुसाफिरों समेत किसी ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ से इनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। आप शायद इस बात को माज़ खाम ख्याली समझते हों, मगर हकीकत यह है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो बदरूओं और इनकी जानब से ऐसी कार्रवाइयों पे यकीन रखते हैं। बदरूओं के तस्वर के बरक्स बहुत सों का ख्याल है कि इस खित्ते में समुंदर के अंदर कोई मकनातीसी मैदान है जो इस तरफ से गुजरने वाली हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। ताहम ये बस माज़ क़ियास आराइयाँ हैं, मुतल्लिका दलाइल बहुत कमज़ोर हैं। 29 जनवरी 1948 का दिन बरतानी मुसाफिर बरदार त्यारे स्टार टाइगर के लिए तबाही लेकर आया। रात 10:30 बजे इस त्यारे ने उड़ान भरी और बरमूदा से 400 मील दूर इसने ये पैगाम दिया कि सब कुछ ठीक है और लैंडिंग मुकर्ररा वक्त पर होगी। अगर ये पैगाम ना दिया गया होता तो ज़रूर हैरत ना होती। जहाज़ में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसमें 26 मुसाफिर सवार थे और इसकी मंजिल किंगस्टन जमैका थी। 4 इंजनों वाले इस जहाज़ की कारकर्दगी इंतहाई म्यारी रही थी, मगर आज इससे मिलने वाला ये पैगाम आखिरी पैगाम था। इंतहाई पुरस्कार हालात में जहाज़ ऐसे गायब हुआ कि इसका आज तक कोई नामो निशान ना मिल सका। समुंदर की सतह पर ईंधन के आसार भी तलाश करने की इंतहाई कोशिशें की गईं, जो सब बेसूद साबित हुईं। इस वाक़या ने शहरी हवाबाजी की दुनिया में एक खलबली मचा दी।
بہت کوشش کرنے پر بھی یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ آخر اس جہاز کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ 17 جنوری 1949 کو پھر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ اس بار ایریل نامی طیارہ ہدف بنا۔ صبح 7:45 بجے اس کے کپتان جے.سی. میکفن نے ریڈیو پر پیغام دیا کہ موسم اچھا ہے اور کہیں کوئی گڑبڑ نہیں، لینڈنگ نارمل ہوگی۔ پرواز برمودا سے شروع ہوئی تھی اور جمیکا میں اس کی منزل کنگسٹن تھی۔ یہ علاقہ برمودا کی تکون سے بہت قریب ہے اور اسی لیے ہوا بازی کے حوالے سے اسے انتہائی حساس علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیپٹن جے.سی. میکفن نے جو پیغام دیا وہ کسی بھی خطرے کی نشاندہی نہیں کرتا تھا، مگر یہ اس کا آخری باضابطہ پیغام تھا۔ اس کے بعد ریڈیو سیٹ پر خاموشی چھا گئی۔ یوں کسی طیارے کے ریڈیو سیٹ کا خاموش ہو جانا سب کے لیے حیرت اور تشویش کا باعث تھا۔ اچھی خاصی کوششیں کی گئیں، کئی جہاز اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس جہاز کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور ایک مشکل یہ بھی ہوئی کہ جہاز ریڈار سے بھی ساتھ ہی غائب ہو چکا تھا۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ایمرجنسی کا کوئی پیغام بھیجنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ اس مرتبہ بھی جہاز نہ ملا۔ اس پر سوار کسی بھی شخص کے بارے میں آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ جہاز کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ کسی تکنیکی بنیاد پر حادثے کے امکان کے بارے میں غور کیا جا سکے۔ انجن میں کہیں بھی کوئی خرابی نہیں تھی اور روانگی کے وقت ریڈیو سیٹ سمیت اس کے تمام آلات بالکل درست ڈھنگ سے کام کر رہے تھے۔ اب ان دونوں واقعات نے برمودا کے حوالے سے کئی نئی کہانیوں کو جنم دیا۔ نئی اس لیے کہ 4 سال قبل بھی امریکہ کے 5 طیارے ایک ساتھ غائب ہوئے تھے اور ان کا نام و نشان بھی تلاش کرنے کے باوجود آج تک نہیں مل سکا۔ 5 دسمبر 1945 کا دن امریکی فوج کے لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں بھی ٹیکنالوجی کے ترقی کے لحاظ سے امریکہ باقی دنیا سے بہت آگے تھا اور اسی لیے ہر معاملے میں اسے ایک رول ماڈل یا مثال کی حیثیت حاصل تھی۔ طیارہ سازی کی صنعت میں بھی امریکہ سب سے آگے تھا اور لڑاکا طیاروں کی تیاری کے معاملے میں غیر معمولی برتری کا حامل تھا۔ اس دن فورٹ لارڈ ریڈیل فلوریڈا میں واقع امریکی بیری اڈے سے 5 طیاروں نے معمول کی تربیتی پروازیں شروع کیں اور وہ پروازیں بھی مکمل نہ ہو سکیں۔ ان طیاروں کا روٹ اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا کہ کسی خرابی کے بارے میں سوچا جاتا۔ ہر طیارے کو 250 میل کے علاقے میں اپنی پرواز مکمل کرنی تھی۔ تمام پروازیں تکونی تھیں، مشرق کی سمت جا کر وہاں سے شمال کا رخ کرنا اور اس کے بعد جنوب مغرب کی سمت سے واپس آنا تھا۔ TBM ٹارپیڈو بامبرز کو اڑانے والے تمام افراد خاصے تجربہ کار تھے، اس لیے ان کی مہارت پر شک کرنے کی تو کوئی گنجائش سرے سے تھی ہی نہیں۔ ان طیاروں میں اس دور کے تمام جدید ترین آلات نصب تھے۔ تکنیکی اعتبار سے تمام جہاز غیر معمولی استعداد کے حامل تھے اور ایک طیارے میں 2 ہواباز سوار تھے جبکہ دیگر طیاروں میں 3 افراد سوار تھے۔ 5 دسمبر 1945 دن 2:02 پر پہلے طیارے نے ٹیک آف کیا اور اس کے بعد چند ہی لمحوں میں 5 طیارے فضا میں تھے۔ ان کی اوسط رفتار 200 میل فی گھنٹہ تھی۔ 3:45 پر انہیں واپس آنا تھا، مگر عین واپسی کے لمحات میں ایک طیارے کے فلائٹ کمانڈر کا پیغام ملا کہ کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں زمین نہیں دکھائی دے رہی، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، اور بادل بھی چھائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ اطمینان ہو کہ بادلوں میں کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک اور باکمال اور حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ 5 طیاروں کے نیویگیٹرز کو بیک وقت سمت کھو دینے کا احساس ہوا۔ یہ اس قدر حیرت انگیز بات تھی کہ بعد میں ماہرین اس پر غور کرتے رہ گئے۔
زمین پر فلائٹ کنٹرول ٹاور کے عملے کے لیے یہ سب بہت پریشان کن تھا۔ فضا میں کوئی ایک طیارہ گم نہیں ہوا تھا، بلکہ 5 طیارے ایک ساتھ غائب ہو گئے تھے۔ اگلے 15 منٹ خاموشی میں گزرے۔ اس خاموشی نے سب کے اعصاب میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دی۔ انہوں نے اس بات کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کہیں خود ان کے حالات ہی تو خراب نہیں ہو گئے۔ ابھی یہ کام جاری ہی تھا کہ ریڈیو پر آخری بار ایک فلائٹ کمانڈر کی آواز سنائی دی، جس نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ اپنے بیس سے شمال مشرق کی سمت 225 کلومیٹر فاصلے پر تھے۔ ایک بار پھر کمانڈر کی آواز گونجی اور کہا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم۔ پھر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ پیغام ایسا نہیں تھا کہ جس کی مدد سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی، مگر پھر بھی یہ بات بہت اہم تھی کہ اس بات کو بدنصیب افراد میں سے کوئی ایک بیان کر رہا تھا۔ جب 5 طیارے مقررہ وقت پر واپس نہیں آئے تو ان کی تلاش میں ایک فلائنگ بوٹ کو روانہ کیا گیا، مگر حیرت کی انتہا، وہ فلائنگ بوٹ بھی 5 منٹ میں لاپتہ ہو گئی۔ اس میں 13 افراد سوار تھے۔ کوسٹ گارڈ کے جہازوں نے پوری ساحلی پٹی کو رات بھر کھنگالا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ صبح ہوتے ہی طیارہ بردار جہاز سولمنز بھی اس کام میں شریک ہو گیا۔ مجموعی طور پر 300 بحری اور ہوائی جہازوں نے بدنصیب طیاروں کے ملبے اور بچ جانے والوں کی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی تمام کوششیں رہ گئیں۔ نہ ملبہ ملا اور نہ ہی لاشیں۔ سمندر کی سطح پر بھی ایندھن کے کوئی نشانات نہ ملے۔ نیول بورڈ آف انکوائری یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ان طیاروں نے کوئی الارم نہ دیا ہو، اور ان کا خیال تھا کہ کوئی تو طیارے سے کودا ہوگا، مگر بورڈ کے ماہرین بھی اس پورے معاملے میں کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام ہی رہے، اور غائب ہونے والے ان 5 طیاروں کا راز بھی آج تک کوئی نہیں پا سکا۔ تو دوستو، یہ تھے برمودا ٹرائنگل سے منسوب 4 حقیقی پر اسرار اور حیرت انگیز واقعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ کی بصارتوں اور سماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔